میں اس وقت موجود ہوں شہر قصور میں. یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں, تو ہمارے پاس موجود ہیں سردار فاخر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سردار. وعلیکم السلام. سردار صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بہت بڑی تعداد میں کارکن آپ کے ساتھ ہیں, آپ روڈ پر ہیں, آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ مطالبات ساری قوم کے سامنے ہیں جی. جو اصل بات ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے, جو ہڈن ایجنڈاز ہیں وہ لوگ اب پہچان چکے ہیں. دیکھیں, میں بطور وکیل بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل جو ڈبیٹ ہو رہی ہے, جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر نہ درج ہونے کی جو وجہ بیان کر رہے ہیں, حالانکہ جو ایف آئی آر ہے اسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں, وہ منو ان درج ہوتی ہے. وہ جو بھی وہ ایک کمپلیننٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک درخواست دے گا جس پہ ایف آئی آر درج ہوگی. انہوں نے اسے انکوائری کا معاملہ بنا دیا ہے, حالانکہ ایف آئی آر ہونے کے بعد انکوائری اور تفتیش ہوتی ہے. یہ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان میں حکومت کس کی ہے, جو طاقتور لوگ ہیں وہ کیوں پرچہ درج ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم اس لیے سڑکوں پہ ہیں کہ میں آج اپنی عدالتوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 100 موٹو لے لیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور اس پہ منصفانہ انویسٹیگیشن بھی ہوگی, اور جو بھی اس میں کلپریٹس ہوئے انہیں قرار واقعی سزا بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی. جی ناظرین, سردار آئی پورا قصور کی آواز عمران خان سردار فاخر پاکستان کا مطلب کیا؟ حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے بی بی 175 کی آواز, بی بی 175 کی آواز. حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے. تیرا باپ بھی دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. حق ہمارا. سردار فاخر, امپیڈر حکومت عمران خان, سردار فاخر, ہم لے کے رہیں گے, ہم چھین کے رہیں گے. حق ہمارا. سردار فاخر, سردار فاخر, عمران خان. جی بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ کارکن ہے. کارکن بہت زیادہ غصے میں ہیں اور سردار فاخر کی قیادت میں یہ ریلی قصور میں نکالی جا رہی ہے. تو جی امین بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنا سب سے پہلے تمام معززین کو السلام علیکم کہتا ہوں. یہ جو ریلی نکلی ہے نا, یہ سردار فاخر صاحب پی پی 175 کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور یہ ان کی قیادت میں یہ صدارت سردار فاخر صاحب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو قاتلانہ حکومت نے ایک مسلم اپنا اسلامی لیڈر کے اوپر انہوں نے یہ قاتلانہ حملہ کروانے کی کوشش کی ہے, یہ دیکھیں اللہ پاک کی ذات جس کے ساتھ ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے اس کو صحت بخشی ہے, اتنی عوام کی لاکھوں کروڑوں عوام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہم سردار فاخر صاحب کی زیر قیادت ہے, عمران فاخر صاحب اپنا عمران خان سے کھڑے ہیں, اور سردار فاخر صاحب کے یہ ساری قیادت جتنی بھی ہے نا, سردار فاخر صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں اس ریلی کی. جتنی دیر تک آپ یہ کہنا, آپ کی ریلی کا جو شیڈول ہے وہ کہاں سے گزرے گی اور کہاں اختتام پذیر ہوگی؟ جی ہم اپنا نکلے ہیں اپنا چونک سے, کمال چشتی سے, آپ اندازہ لگا, تو ہم یہ کچہری چونک میں رکیں گے. اس کے بعد ہم یہیں سے واپس جائیں گے. لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے آپ نے بار بار پوچھا ہے, میں پھر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اکارڈنگ ٹو لا آپ کوئی بھی بندہ قانون سے اوپر نہیں ہے, یہی ہمارے قائد کہہ رہے ہیں. اور کلمہ الحق ہے, ہم اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے بھی اس کا مطلب کیا ہے. کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. لیکن انفرادی لوگ اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اسے قانون میں اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے. اور ایف آئی آر کی صورت میں اکارڈنگ ٹو لا کوئی رزسٹنس پیدا نہیں کی جا سکتی. انویسٹیگیشن منصفانہ, ہم بھی کہتے ہیں انویسٹیگیشن منصفانہ ہونی چاہیے. 154 کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اکارڈنگ ٹو دا کنٹینٹس آف دا اپلیکیشن آپ نے یہ پرچہ درج کرنا ہے, جسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونی ہے. یہ انویسٹیگیشن پہلے کر رہے ہیں اور پرچہ درج نہیں کر رہے. حالانکہ ایک شریف آدمی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں والا مرڈر بھی ہوا ہے. پاکستان کی عوام اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. میں دوبارہ اپنی عدالتوں کا بھی شکر گزار ہوں اور میں اپنے خدا سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں جس نے خان صاحب کی زندگی محفوظ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہاں میں اداروں کی لڑائی نہیں ہے. اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اسے قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے. جی میں اس کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا چلوں. میں انشاءاللہ لمحہ بہ لمحہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں.